اچھا کل جو جنرل باجوہ صاحب ہیں انہوں نے جو الوداعی خطاب کیا انہوں نے بھی بڑی اس میں اہم باتیں کی ہیں. ہم نے کل اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی، لیکن اس میں ایک ہے جس پہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی اسمبلی میں بڑی تقریریں سنی ہوئی ہیں، آپ بھی جو ایسٹ پاکستان کا ڈیبیکل ہے اس پہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. باجوہ صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا ذرا سنیں. میں یہاں پر کچھ حقائق درست کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں، ایک سیاسی ناکامی تھی. لڑنے والے فوجوں کی تعداد 92,000 نہیں، صرف 34,000 تھی. باقی لوگ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں تھے، اور ان 34,000 لوگوں کا مقابلہ 2.5 لاکھ انڈین آرمی، 2 لاکھ ٹرینڈ مکتی بینی. اگینسٹ دیز ہیوی آڈز ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی، جس کا اعتراف خود انڈین آرمی چیف فیلڈ مارشل مانک شاہ نے بھی کیا ہے. لیکن اگر پاکستان میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں جو ہوا وہ فوجی شکست ہے، تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو پاکستان تو سیاستدانوں نے توڑ دیا، اور خاص طور پہ اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام آتا رہا ہے. اس حوالے سے سابقہ وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کا کیا موقف رہا ہے، ذرا وہ بھی سنیں. بھٹو صاحب پر مشرقی پاکستان توڑنے کے الزامات ہیں، لیکن بھٹو صاحب نے کبھی ان کا جواب نہیں دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل بھٹو صاحب نے جواب دیا، اور ہسٹورینز نے جواب دیا. ہسٹورینز نے کہا کہ پاکستان ٹوٹا کیونکہ ملک کے اندر ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھا یا خان کا، اور وہ جو جنرلز تھے وہ مزہ کر رہے تھے جب لوگ مر رہے تھے. ان کو عوام کا کوئی خیال نہیں تھا. بنگالی عوام کو ان لوگوں نے ایلینیٹ کیے ہیں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں ایک اور ملٹری آپریشن دیکھتی ہوں، اور میں دیکھتی ہوں کہ ہم تاریخ کے سبق سے نہیں سیکھ رہے ہیں، اور بلوچستان کے اندر جو ہمارے عوام ہیں ان کو ایلینیٹ کر رہے ہیں. ان کے اوپر اگر ہم تشدد کریں گے، ظلم کریں گے، ان کے زمین چھینیں گے، ان کے گیس چھینیں گے، ان کو غربت میں رکھیں گے، وہ بھی ناراض ہوں گے، اور باقی چھوٹے صوبے ہیں ادھر بھی یہ آگ پھیل سکتی ہے. تو اب اس کے ایک اہم کردار جنرل یحییٰ خان صاحب بھی تھے، ان کی بھی بات سن لیں. Well, if a head of a state is out of touch with any part of his country, I don't think he has any damn right to remain the head of state. I'm a soldier basically, and you know I'm not a politician. I don't want to stick to this job. The moment I find I'm out of touch with my people, I shall quit. I'm not out of touch with people. I know East Pakistan like the palm of my hand. I've served there in many capacities. I know East Pakistan more than the East Pakistanis know themselves, because they haven't got the facilities to move around like I have. I'm not out of touch. I know exactly what is happening. And what's more, I have visited East Pakistan. I'll continue visiting East Pakistan. اچھا، اب میں بہت سے کلپ آپ کو سنوا سکتا ہوں، جنرل نیازی کا بھی سنوا سکتا ہوں، لیکن خالد صاحب، یہ جو باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ فوجی شکست نہیں تھی، یہ ایک سیاسی شکست تھی، بطور ایک سیاستدان کے میں ایکسپلین کرتا ہوں جو باجوہ صاحب نے کہا، میں ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں میر صاحب، ہماری فوج جو ہے بڑی بہادری سے لڑی. اس فوج میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو بنگالی تھے، وہ تو ڈیزرٹ کر چکے ہوئے تھے. جو ایسٹ پاکستان رائفلز اور دوسری جو وہاں پہ یونٹیں تھیں، یا فوج جو تھی، یا نیم فوجی جو وہاں پہ ہمارے تھے، وہ ڈیزرٹ کر چکی تھیں. 1,000 یا 1,100 میل دور جو ہے ہمارا فوجی جو ہے وہاں پہ لڑ رہا تھا، اور بڑے نامساعد حالات میں لڑ رہا تھا. وہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑے. وہاں پہ جو شہداء ہوئے ان کے قبروں کا نشان بھی نہیں ہے، کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہیں کوئی. بے شمار جو ہے سویلین وہاں پہ شہید ہوئے ان سارے مسائل میں. تو میں بالکل صحیح بات کہوں گا کہ یہ فوجی شکست نہیں تھی، قطعی طور پہ فوجی شکست نہیں تھی. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، اور ریکارڈ بھی یہ کہتا ہے کہ ہماری فوج بڑی بہادری سے لڑی. لیکن اس وقت حکمران جو تھے وہ سیاست میں تھے، باوردی حکمران جو تھے وہ سیاست کر رہے تھے. صدر جو تھا اس نے 2 سال یا 2.5 سال پہلے ٹیک اوور کیا تھا ایوب خان سے، ایک اور فوجی حکمران سے، فیلڈ مارشل سے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا. 58 سے لے کے 71 تک جو ہے اسٹریٹ جو ہے فوج جو ہے حکمرانی کر رہی تھی. تو فوج سیاست میں تھی. اور جنرل غلام عمر جو ہے اس کے ذریعے یحییٰ خان نے سیاستدانوں میں پیسے بھی بانٹے.
نہ صرف پیسے بانٹے بلکہ انہوں نے یہ آفر کی کہ تینوں مسلم لیگیں جو ہے قیوم لیگ، کنونشن لیگ اور کونسل مسلم لیگ جو ہے ان کو متحد کیا جائے اور ان کو حکومتی پارٹی بنا کے الیکشن لڑوایا جائے. میں ذاتی طور پہ اس کا جانتا ہوں ذاتی طور پہ، میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا. اور وہ نہ ہوا، تجربہ ناکام ہوا، کیونکہ اس نیگوشیشن میں کوئی پارٹیسپینٹس تھے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی ہمیں یہ کیا کہتے ہیں خفیہ یا انڈر ہینڈ قسم کی ڈیل جو ہے منظور نہیں ہے، ہم کھل کے الیکشن لڑیں گے، جو اللہ کو منظور ہوگا ہمیں وہ رزلٹ مل جائے گا. تو اس لیے میں کہوں گا کہ فوج جو ہے وہ ایکٹیولی سیاست میں تھی. یہ تفریق ختم ہو چکی تھی کہ فوجی کون ہے. میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، میں سولجرز کی بات نہیں کر رہا، آفسرز کی بات نہیں کر رہا، لیڈرشپ کی بات نہ. آپ نے جنرل غلام عمر کا نام لیا، جنرل حمید تھے، SCM پیرزادہ تھے، یہ یحییٰ خان خود تھے، اور بھی جرنیلوں کے نام لیے جا سکتے ہیں جو اس ڈبیکل میں بصیرت سیاستدان جو ہے، باوردی سیاستدان جو ہے وہ اس وقت شامل تھے ساری ٹریجڈی کے تو اندر. فوجی لیکن عام فوجی نے بڑی دلیری کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے ایسٹرن فرنٹ پہ بھی، مشرقی پاکستان میں بھی اور مغربی پاکستان میں بھی جو ہے وہ ملک کا جو ہے دفاع کیا اور اپنی جانیں قربان کی اس کے لیے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ لیڈرشپ نے ان کو بھی لیٹ ڈاؤن کیا، جو لوگ جو لڑے تھے دونوں میجر اکرم شہید ہوئے ایسٹ پاکستان میں، نشان حیدر ملا ان کو ملا. کیا میرا مطلب ہے ان کا نشان حیدر ہی ہے نا، بہت بڑا ایوارڈ ہے اس میں، بہت بڑا. میجر شبیر شریف جو ہے وہ ادھر لڑے ویسٹرن بارڈر پہ، ان کو بھی نشان حیدر اور ملا. پھر یہ بالکل بات جنرل باجوہ نے صحیح کہی ہے کہ 93,000 ٹوٹل قیدی تھا، جس میں سول سرونٹس تھے اور سویلینز تھے. 34,000 ہماری فوج تھی، 2-2.5 لاکھ کے مقابلے میں لڑی تھی. ایئر کور ختم ہو چکا ہوا تھا، ہمارے پاس آرمر نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگ اور ابھی بھی جذبہ تھا. اور وہاں سے ایسے بھی لوگ تھے جو بعد میں PIA کے MD بنے جو ہے، وہ وہاں سے نرسوں کے جہاز میں بیٹھ کے جو ہے وہاں سے فرار ہوئے اور برما پہنچ گئے. ایسے بھی واقع نہیں، وہ تو جنرل علی قلی خان صاحب اس وقت میجر تھے، تو وہ بہت سے ہیلی کاپٹر اڑا کے لے گئے تھے. انہوں نے تو سرنڈر ہی نہیں کیا تھا، وہ بھاگ گئے تھے وہاں سے، انہوں نے سرنڈر نہیں کیا تھا. اور یہ سارے جو ہیں ان کے ساتھ ان کو یہ لے کے گئے تھے. پورا آرمی ایویشن کا پورا اسکواڈن جو ہے وہ برما چلا گیا. میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن جو ہے وہاں پہ لوگ لڑے بھی، لوگوں نے بادل نخواستہ مجبوراً جو ہے اپنی کمانڈ کے مجبوری کی وجہ سے، کمانڈرز کی مجبوری کی وجہ سے سرنڈر بھی کیا وہاں پہ. بہرحال یہ ہمارا ایک زخم ہے، ایک تاریخ اس کی جو ہے اس کی وہ یہ یاد رکھنا چاہیے. تو اس کا سبق یہی ہے کہ فوج کو سیاست سے دور رہنا چاہیے. اور جو کل جنرل باجوہ نے بات کی بالکل درست بات ہے. میں اس میں ایک بات میں اور ایڈ کروں گا میر صاحب، کہ میں اب ایک سیاستدان کی حیثیت سے میں کمنٹ کرنے لگا ہوں جو جنرل باجوہ صاحب نے جو کہا ہے. سیاستدانوں کو یہ غلط فہمی ہے پچھلی کئی دہائیوں سے کہ وہ اپنی مرضی کا چیف لگا لیں تو وہ محفوظ ہو سکتے ہیں. نہیں محفوظ ہو سکتے، کیونکہ چیف جو ہے اس کی لائلٹی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ رہنی چاہیے. اللہ کرے، اللہ کرے. نہیں، میں ایک چیز ہے، لکھی بڑی چیز ہے نا. تو اگر ایک انڈیویجول کہے گا کہ میری سیاست کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہوگی تو یہ اس کی بھول ہے. یہ اگر یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ دعوت گناہ ہے نا. یہ چیز جو ہے سیاستدانوں کو اپنے ذہن سے جو ہے وہ محو کرنی چاہیے. اور یہ وہ حدود اور قیود جو ہیں ان کو رسپیکٹ کرتے ہوئے، ان لمیٹیشنز کو رسپیکٹ کرتے ہوئے جو آئین نے لے ڈاؤن کی ہے، ساری پارٹیز انوالوڈ جو ہیں، سیاستدان بھی، فوج بھی، عدلیہ بھی، ایگزیکٹو جو ہماری بیوروکریسی ہے، آپ بھی، میڈیا بھی، یہ ساروں کی لمٹس کا تعین ہوا ہے. تو اگر یہ میں کہوں کہ میر صاحب جو ہیں میری دوستی ہے، بھائی چارہ ہے، تو یہ میرے لیے جو ہے وہ مجھے پروجیکٹ کرتے رہیں گے ہر وقت جو ہے. تو میر صاحب نے اپنا پیشہ بھی جو آپ کا پروفیشن ہے اس کی بھی تو لمیٹیشنز ہیں نا، وہ کرنا ہے آپ نے. اسی طرح میں کسی فوجی سے یہ ایکسپیکٹ کروں کہ وہ مجھے اپنی چھتری کے یا اپنی چھپر چھاں کے نیچے رکھے گا اور میں اپنا حکومت کرتا رہوں گا. اور اگر وہ کہے گا
کہ میں نے آئین اور قانون کی پابندی کرنی ہے تو میں اس کو کہوں گا تم نیوٹرل کیوں ہو گئے ہو، تم پھر اس وقت پھر میں گالی دوں گا. آج دن نہیں ہے گالی میرے خیال ہے یاد کرنے کا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا مرحلہ جو ہے نا اس کی مہربانی ہے، توبہ کرنی چاہیے کہ یہ مرحلہ جو ہے سارے پاکستان کے لیے جو ایک بہت بڑا بوجھ بنا ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ یہ جو اپوائنٹمنٹس ہم نے آج کی ہیں ان کو اور ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے آئین اور قانون کی اور اس ملک کی جو ہے نا اس کی پابندی کریں اور ملک کی خدمت کریں، اور عام آدمی کا جو حالات ہیں وہ کسی طرح ان کو تبدیل کریں. باقی یہ جو پاور کے جھگڑے جو ہیں، اقتدار کے جھگڑے جو ہیں، یہ بہت بہت شکریہ خواجہ اعظم صاحب.